بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین اکرام، ہم مسلمان تاریخ کے حوالے سے بہت گفتگو کرتے ہیں، تاریخ میں جیتے ہیں، تاریخ کے اندر موجود ہمارے وہ خواب جو پورے نہیں ہوئے ہوتے ان کو اپنے حال پر اثر انداز کر کے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مستقبل کی فکر نہیں کرتے۔ مستقبل کے وہ کون سے چیلنجز ہیں جو مسلمانوں کو اور اسلام کو درپیش ہیں؟ غامدی صاحب کی خدمت میں آج رکھیں گے۔ ایک بہت دلچسپ سوال نامہ ہے، 10 کے قریب سوالات ہیں، ایک ایک کر کے پوچھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں حسب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب اس وقت دنیا جس طرح سے ٹیکنالوجی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے، آئے دن جو تبدیلیاں آ رہی ہیں سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر، اس طرح سائنس کے میدان میں لوگوں کے قلوب و اذہان میں سوالات اٹھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور خود اسلام جو تعلیمات پیش کر رہا ہے ان کا مستقبل کیا ہے، کیسے وہ ریلیونٹ ہوگی۔ اس ضمن میں انشاءاللہ آج میں سوالات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اسلامی ممالک کے اندر کوئی اتحاد ممکن ہے، کوئی یکجہتی ممکن ہے، کوئی ایک بلاک بننا ممکن ہے؟ اس لیے ہم نے دیکھا کہ مسلمان تو آج بھی اسی کا خواب دیکھتے ہیں کہ جی ہم سب کا ایک مشترکہ ریاست ہو۔ دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئیں، نیشن اسٹیٹ کے اصول پر ممالک الگ الگ ہوئے، پھر ان میں بھی اتحاد کی باتیں ہوئیں، سیٹوں سینٹوں کی باتیں ہوئیں، یورپی یونین ہوئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ خود برطانیہ بریگزٹ کر کے اس سے نکل آیا۔ تو دنیا کا مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس وقت پھر سے قومی ریاستوں میں اپنی قوم کی برتری تفوق کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہمیں ہندوستان میں ہندوتوا کا نظریہ نظر آتا ہے، خود امریکہ کے اندر یہ باتیں ہیں۔ تو اس سب میں آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان جو ممالک ہیں اس وقت 50 سے زیادہ، ان میں وطنیت اور قومیت کی بنیاد پر ہی اس اثر کا اضافہ ہوگا، یا پھر کوئی امکان ہے سیاسی میدان میں کہ سب مل کر ایک ساتھ کام کر سکیں گے؟ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں اتحاد، اور خاص طور پر سیاسی سطح پر اتحاد، دو ہی طریقوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی بڑا فاتح اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کر ملک کے ملک فتح کرنا شروع کر دیے، وہ اب اس کی سلطنت ہے، وہ اسکندر اعظم ہے، وہ چنگیز خان ہے، وہ ہلاکو خان ہے، وہ مغل ہیں، وہ برطانیہ عظمیٰ ہے، وہ کوئی اور بڑی سلطنت ہے، کوئی قوم ہے جس نے اپنی قوت بازو کو استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں دنیا کی قوموں کو شکست دینا شروع کر دی۔ یہ جس کو آپ قومی ریاست کہتے ہیں، یہ تصور تو بڑی حد تک جدید ہے، لیکن یہ کہ یہ ہے بالکل فطرت کے مطابق، یعنی ایک جگہ پہ کچھ لوگ رہ رہے ہیں، صدیوں سے ان کا وہاں قیام ہے، اس جگہ کے ساتھ ان کی ایک وابستگی ہے، یہ وابستگی خود فطرت کے اندر ودیت کی گئی ہے۔ وہ اس جگہ کو اپنی برادری، اپنی قوم، اپنے قبیلے کے حوالے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اس جگہ کا نام بھی قبیلوں کے نام پر پڑ جاتا ہے، یعنی عرب قوم بھی ہے، عرب علاقہ بھی ہے۔ تو دنیا میں اس طریقے سے ایک قومی ریاست کا تصور اس طرح کے جدید مفہوم میں تو نہیں، لیکن جس کو آپ فطری مفہوم کہتے ہیں اس میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ خود ہمارے ہاں یہ حال تھا کہ ہم لوگ اپنے علاقے کو جہاں ہم پیدا ہوئے وطن بولتے ہیں، آبائی وطن، ہمارا آبائی وطن ہے، اس میں ہم پیدا ہوئے ہیں، بلکہ خود لاہور سے اپنے گاؤں جاتے ہوئے کہتے تھے کہ وطن جا رہے ہیں۔ اچھا، تو ظاہر ہے کہ انسان زمین کے ساتھ ایک خاص وابستگی محسوس کرتا ہے، یہ ایک فطری تعلق ہے، یہ فطری تعلق ہے جس کا پھر ظہور مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ تو موجودہ زمانے میں جب بڑی سلطنتوں کا خاتمہ ہونا شروع ہوا اور اس میں فتوحات کے بارے میں بھی یہ اصول مان لیا گیا کہ اس کی بنیاد پر دائیں بائیں حملے نہیں کرنے چاہیے، یہ اصول مان لیا گیا، اور حملہ کرنے کے لیے کچھ دوسرے جواز پیدا کر لیے گئے، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کی بنیاد پر لوگ حملہ آور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات مان لی گئی جس کو آپ اب اس طرح بیان کرتے ہیں جدید تعبیر میں کہ قوموں کو حق خود ارادی حاصل ہے۔ ہر قوم یہ حق رکھتی ہے کہ اگر اس کے پاس علاقہ ہے، کوئی جگہ ہے، تو وہ اپنی حکومت بنا لے، اپنی سلطنت بنا لے، 2 لوگ مل کے بنا لیں، 3 لوگ مل کے بنا لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قوموں کے درمیان کسی پہلو سے اشتراک ہو گیا۔ بالعموم تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشتراک بھی جبلی تقاضوں سے ہوتا ہے۔ ایک اس پہلو سے ہو جاتا ہے کہ آپ کے معاشی مفادات ہم آہنگ ہیں، جیسے یورپی یونین میں ہوا ہے، یعنی ایک علاقہ ہے، وہاں ظاہر ہے کہ جو قومیت کا اشتراک ہے وہ بھی اپنے کچھ تاریخی پس منظر میں
مرکبی عناصر رکھتا ہے جی لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آہستہ آہستہ پیدا ہو گئیں، اور معیشت کے کچھ تقاضوں نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ ایک یونین بن جائیں۔ اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی بھی یورپ کے بہت سے ملک ہیں جن کو شامل نہیں کیا گیا، اور برطانیہ شامل تھا، وہ اس سے الگ ہو گیا ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ابتدا میں تو غالباً 13 ملک تھے جنہوں نے اس کو شروع کیا تھا، اور اسی قصبے میں شروع کیا تھا، اس کو شنگن کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر اب ہم اس ویزے کو بھی یہ نام دیتے ہیں۔ نیٹو، سیٹو، اس طرح کے جو معاہدات ہیں وہ دیکھیے وہ بقا کی جبلت سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی آپ کو کوئی چیلنج درپیش ہو گیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوت متحدہ رہے۔ چنانچہ امریکہ نے اس طرح کی تنظیمیں بنائی ہیں، دوسری قومیں بھی بناتی رہی ہیں۔ تو تاریخ میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے، ظاہر ہے تاریخ کیا ہے، وہ انسان کی جبلی تقاضوں کا ظہور ہے، ان تقاضوں کو کیسے انسان پورا کرتا ہے، اور اسی طرح انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے فعال عقل دی ہے وہ چیزوں سے نتائج اخذ کرتی ہے اور اپنی بہتری کے لیے قواعد بھی بناتی ہے اور آگے بڑھنے کا سامان بھی کرتی ہے، علم اسی سے ترقی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر مسلمانوں کے ہاں بھی کہیں دوبارہ فتوحات شروع ہو جاتی ہیں، دنیا کا نظم درہم برہم ہو جاتا ہے، اس وقت جو عالمی قوتوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم جیت کر ایک نظم بنایا ہے جس کی نمائندگی پہلے لیگ آف نیشنز کرتی تھی، جمعیت اقوام جس کو کہا جاتا ہے، اور اب اقوام متحدہ کرتی ہے، اور جس میں بڑی طاقتوں کا ایک غیر معمولی کردار ہے، ان کو حق کے استرداد بھی حاصل ہے۔ یہ نظم انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ نظم کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں فتوحات کا دروازہ پھر کھل جاتا ہے۔ دنیا تو امکانات کی دنیا ہے، تو اس میں کوئی بڑا فاتح اٹھتا ہے اور سارے مسلمان ملکوں کو متحد کر لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عباسی فاتحین ہی کی حیثیت سے اٹھے تھے، لیکن اسپانیہ میں بنو امیہ کی سلطنت کو زیر نگی نہیں کر سکے۔ مغرب میں بھی بعض ملک ان سے الگ رہے، وہ ذرا کمزور ہونا شروع ہوئے تو سلاطین کی بہت سی ریاستیں خود ان کے اپنے علاقوں میں وجود پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ عثمانیوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ مغلیہ سلطنت پر تو اپنی عملداری قائم نہیں کر سکے، بہت سے علاقے ان سے باہر رہے۔ تو اس وجہ سے یہ خیال کرنا کہ کوئی اتنا بڑا فاتح اٹھ کھڑا ہوگا کہ جو سارے اسلامی ممالک کو فتح کر لے گا اور پھر لوگ اس کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے، تو یہ خواب دیکھنے کو دیکھا جا سکتا ہے، اور دنیا میں بہت سے خواب ہیں، شرمندہ تعبیر بھی ہو جاتے ہیں، تاہم اس کے دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے۔ دوسری صورت وہی ہے کہ مسلمان ملک اپنی تعمیر پر توجہ دیں۔ علمی لحاظ سے وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، علم کو اپنا مقصد بنائیں، جو عقل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، اپنے وسائل کو صحیح سمت میں ترقی دیں، اپنے ہاں ریاستوں کی سطح پر سیاسی استحکام پیدا کریں، معیشت کے جو اصول دنیا نے دریافت کیے ہیں ان کو اپنے اقدار کے تحت لا کر اپنے لیے اچھے معیشت کے اسباب پیدا کریں۔ یہ چیزیں اگر ہوں گی اور وہ کم و بیش ایک جگہ پر آ جاتے ہیں تو پھر وحدت کی بھی تجویزیں سامنے آنے لگ جائیں گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ مذہبیت کہاں کھڑی ہے، اس میں خود مذہب کے بارے میں لوگوں کے تصورات کیا ہیں، مختلف ملکوں میں انہوں نے کیا صورت اختیار کی ہے، یہ ساری چیزیں کام کریں گی۔ تو میں نے تو ہمیشہ اس کے بارے میں ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم مولانا وحید الدین خان کے نقطہ نظر کی تائید کی ہے کہ مسلمانوں کو اگر اپنی نفسیاتی تسکین کے لیے، اور یہ بھی بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے، یعنی ہر قوم اپنی شناخت کے مختلف پہلوؤں کا اظہار چاہتی ہے، جیسے پنجابی کی حیثیت سے اپنی شناخت کا اظہار چاہتا ہے، سندھی کی حیثیت سے چاہتا ہے۔ یہ چھوٹی قومیت ہے، اب پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان بجائے خود ایک قومیت کی علامت بن گیا ہے، افغانستان ہے، عراق ہے، شام ہے، تو یہ اپنی شناخت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی اس شناخت کے ساتھ ظاہر ہے ان سب میں ہماری ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلامی شناخت بھی ہے، تو اس شناخت کا اگر کسی موقع کے اوپر ظہور ہوتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ دنیا کے سامنے نظر آئے، تو جیسے ہم نے معتمر بنائی، جیسے ہم نے رابطہ بنائی، اسی طریقے سے یہ سیاسی اقدام بھی کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ جزیرہ نما عرب میں جو مسلمانوں کا مرکز ہے، کیونکہ حرمین وہاں ہیں،
وہاں پر ایک بادشاہت قائم ہے. اگر اس بادشاہت کے ساتھ مسلمان ملک چاہیں تو وہی تعلق پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے. وہی تعلق پیدا کر سکتے ہیں جو تعلق کینیڈا کا، نیوزی لینڈ کا، آسٹریلیا کا، ملکہ برطانیہ کے ساتھ ہے. اس کے سوا کوئی چیز بظاہر حالات ممکن نظر نہیں آتی. تو میرے نزدیک اگر کوئی تعلق پیدا کرنا ہے یا اپنی اس شناخت کا اظہار کرنا ہے تو اس رخ پر جد و جہد کی جا سکتی ہے، اور وہ جد و جہد بھی مرنے مارنے کی نہیں ہوگی. نقطہ نظر کو پیش کریں، مسلمانوں کی قیادت کو توجہ دلائیں، مذہبی قیادت، سیاسی قیادت. اس کے ہاں یہ چیز اگر قابل اطمینان ہو جاتی ہے تو اس میں تو کوئی خون خرابہ بھی نہیں ہوگا، کوئی فتوحات کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا. یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی شناخت کو نمایاں بھی کر دیتی ہے، اور اس سے ملکوں کے نظام میں کوئی اختلال بھی نہیں ہوتا. یعنی اب ملکہ برطانیہ سے وابستگی کے نتیجے میں آسٹریلیا میں کوئی اختلال نہیں ہے، کینیڈا میں کوئی اختلال نہیں ہے، نیوزی لینڈ میں کوئی قیامت نہیں آ گئی. یعنی ان کا اپنا نظام پوری طرح خود مختاری کے ساتھ چل رہا ہے، وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں. البتہ ایک اپنی شناخت کا اظہار ہے جو انہوں نے اپنی تاریخ کے ساتھ کیا ہے. وہ ہم بھی چاہیں تو اپنے مذہب کے ساتھ یا مذہبی احساسات کے ساتھ یا اس اصول کے ساتھ کہ انما المؤمنون اخوہ کر سکتے ہیں. قابل عمل صورت صرف یہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری صورت فی الحال قابل عمل نظر نہیں آتی. ایک اعظم نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا، یہ جو کچھ آپ نے ابھی بیان فرمایا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے 2-3 سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ممالک اس وقت موجود ہیں ان میں یقیناً ایک وحدت تو نظر آتی ہے کہ سب ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک ہی دین پہ کھڑے ہیں. ان ممالک کی اکثریتی آبادی اسی اللہ اسی رسول پر ایمان کی بات کرتی ہے. کچھ شاعر میں بھی ظاہری بات ہے یکسانیت نماز پڑھتے ہیں، سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، عید مناتے ہیں. لیکن 3 پہلو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس سب کے باوجود جو کچھ ہم پاکستان میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں، عالم اسلام کے بارے میں، وہاں پر محسوس نہیں ہوتے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہر ملک اصل میں اپنے جغرافیے، اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتا ہے. اب مثلا ہمارے لیے کشمیر کا مسئلہ بہت اہم ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم عرب کے اندر یا مثال کے طور پہ جو مشرقی بعید کے ممالک ہیں ان کے لیے کشمیر کے مسئلے کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں. وہ تو ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کے ارد گرد کے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں. اگر وہاں پر اس طاقت کا غلبہ ہے جو یہاں پر ہو سکتا ہے ہمارے سے ظلم کر رہا ہو تو وہاں ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں. دوسری چیز معیشت ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بائی پاس کر کے بھی اگر کسی ایسے ملک کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہو جو معیشت کو مضبوط کرے، پورا اس وقت ہمیں مشرق وسطیٰ انڈیا کے ساتھ تعلقات بناتا ہوا نظر آتا ہے، اگرچہ دین کے لحاظ سے بالکل ہی الگ ہیں. اور تیسری چیز ہم سب جو کلچر ہے وہ اتنا مختلف ہے، اتنے اس کے اندر جو سماجی ظاہرے ہیں ان کے اندر اختلاف ہے کہ کوئی بظاہر وحدت نظر نہیں آتی، صرف ایک دین کی بات ہے. تو ہم پاکستان میں بیٹھ کے بہت نام لیتے ہیں جی کہ پوری دنیا کو ایک ہونا چاہیے، جبکہ پوری دنیا تو عملاً اپنے اپنے مفاد کے ساتھ چل رہی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. یعنی میں ایک جگہ آباد ہوں، میں اپنے مسائل کو بہتر سمجھتا ہوں، وہ میرا وطن ہے، وہاں مجھے کیا مشکلات درپیش ہیں، میرے پس منظر کے لحاظ سے وہاں کیا سہولتیں پیدا ہونی چاہیے، یا اگر مجھے کسی طرف سے کوئی خطرہ ہے تو اس خطرے کی بنیاد کیا ہے. یہ سب چیزیں بڑی حد تک لوگوں کے لیے منفرد ہو سکتی ہیں. اب مراکش کے، الجزائر کے، اسی طرح افریقہ کے بعض ممالک کے مسائل بالکل الگ ہیں. ایسے ہی عرب ممالک کی بالکل نوعیت دوسری ہے. مشرق بعید کے ملکوں میں ہم نے رہ کے دیکھا، وہاں مسائل کی نوعیت ہم سے بہت مختلف ہے. تو ہر جگہ یہ مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سوچنے کا انداز بھی مختلف ہو جاتا ہے. اگر تو وہ دنیا سے متعلق ہے. ہم اصل میں ہر مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنا دیتے ہیں. مذہبی مسئلہ اسی وقت بنے گا جب کہ مذہب فی الواقع زیر بحث ہوگا. مثال کے طور پر یہ بات کہ اگر مسلمانوں کو کسی جگہ اقتدار حاصل ہے اور وہ اقتدار ان سے چھین لیا گیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا. مثلا مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی، صفوی سلطنت ختم ہو گئی، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی. اب اس کا آپ کتنی دیر ماتم کریں گے؟ تاریخ تو آگے بڑھ جائے گی نا. تو اس وجہ سے اتنے ماضی کے حوالے سے آپ لوگوں میں کوئی برانگیختی پیدا نہیں کر سکتے. یعنی اس کو مذہبی حوالے سے بھی اگر پیش کریں تو یہ معلوم ہے کہ یہاں تحریک خلافت چلائی گئی اور اس میں کوشش کی گئی کہ خلافت قائم رہے، یعنی خلافت عثمانیہ قائم رہے. یہاں تک کہ اقبال نے بھی نوحہ کہا کہ چاک کر دی مرد ناداں نے خلافت کی قبا، بلکہ ترک ناداں نے خلافت کی قبا. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہوں گی، رہیں گی. ان کے بارے میں کچھ لوگ اپنے جذبات کا اظہار بھی کریں گے،
لیکن یہ ماضی کا قصہ بن گیا، یہاں تک کہ اب کسی کو تحریک خلافت اس طرح یاد نہیں ہے. یعنی ترکی سے یہ مطالبات اب آپ روزانہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہاں بڑی تبدیلی آئی تو اس کے بعد بھی عالمی سطح پر کوئی مطالبہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں اٹھ کھڑا ہوا کہ وہاں خلافت بحال کر دی جائے. یہ ماضی کا قصہ بن گیا. جو چیزیں اس وقت موجود ہوتی ہیں ان میں نے پہلے عرض کیا کہ ان میں علاقائی، مقامی ضرورتیں، سہولتیں اور عصبیتیں وہ سب اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اس کو آپ ایک مذہبی مسئلہ اگر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ اس کی مذہبی اہمیت فی الواقع ہے. مثال کے طور پر یہ بات کہ ہندوستان میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، ان کو لازماً 2 ریاستوں میں یا 3 ریاستوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے، یا 4 یا 5، زیادہ بھی ہو سکتی تھی، کم بھی ہو سکتی تھی. اس وقت پاکستان ایک ریاست کے طور پر بنایا گیا. پاکستان پھر 2 ریاستوں میں تقسیم ہو کے پاکستان اور بنگلہ دیش بن گیا. کشمیر کے بارے میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فی الواقع کوئی مذہبی مطالبہ تھا؟ یہ صحیح ہے کہ اس کے ساتھ مذہبی جذبات وابستہ ہوئے. یہ اپنی ذات میں ایک سیاسی مطالبہ ہے. ایک ملک میں آپ رہتے ہیں، وہاں کروڑوں کی تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، معیشت میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ساری صورتحال موجود ہے، صدیوں سے وہاں موجود تھے. ایک مسئلہ پیش آیا، یہ بالکل سیاسی مسئلہ تھا. یعنی اگر حکمرانی کی وہی روایت برقرار رہتی جو مغلوں کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو اقتدار منتقل ہو جاتا جس طرح انگریزوں نے بہت سے ملکوں میں منتقل کیا ہے، یعنی وہاں جو پہلے سے بادشاہتیں موجود تھیں انہی کو منتقل کر دیا گیا ہے. اگر مثال کے طور پر ایسا ہوتا تو کوئی پرابلم نہ ہوتا، آپ اکٹھے رہ رہے ہوتے. لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہاں تو اقتدار اکثریت کے پاس آ جائے گا، اور اکثریت چونکہ ایک خاص زاویہ نظر رکھتی ہے مذہب کے لحاظ سے بھی، ثقافت کے لحاظ سے بھی، تہذیبی روایات کے لحاظ سے بھی، اور اپنے تاریخی پس منظر کے لحاظ سے بھی، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا استبداد قائم ہو جائے گا. تو استبداد کے خلاف لوگ جدوجہد کرنا چاہتے تھے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ قائد اعظم نے اس کے لیے اپنے 14 نکات مرتب کیے. اگر وہ کچھ تبدیلی تغیر کے ساتھ مان لیے جاتے تو مسئلہ ختم ہو گیا تھا. اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ مسئلہ اصل میں سیاسی تھا. یہی وجہ ہے کہ جب آخر میں کیبنٹ مشن پلان نے ایک خاص طریقے کی تجویز پیش کی، اس کو قائد اعظم نے مان لیا، مسلم لیگ نے قبول کر لیا. 1936 میں. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مسئلے کی نوعیت سیاسی ہے. تو کشمیر کا مسئلہ بھی ایک سیاسی مسئلہ ہے. یعنی ریاستوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، جو فیصلہ ہوا کیا وہ منصفانہ تھا؟ کیا اس فیصلے کو فی الواقع قانونی حیثیت حاصل ہے؟ ہم اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، بھارت اس کو کس زاویے سے دیکھتا ہے؟ تو یہاں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مسئلہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے سیاسی مسئلہ ہے. سیاسی مسئلے کے بارے میں میں ایک رائے رکھ سکتا ہوں، آپ ایک رائے رکھ سکتے ہیں، سعودی عرب ایک اور رائے رکھ سکتا ہے، اسی طرح سے مشرق بعید کے ممالک کو اور رائے رکھ سکتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو مذہب کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ اس کی تائید کی جائے تو اس مسئلے کو اپنی نوعیت کے لحاظ سے مذہبی ہونا چاہیے. اگر وہ مسئلہ مذہبی ہوگا تو پھر ہر جگہ سے لوگوں کی تائید آپ کو مل سکتی ہے. یعنی ابھی بھی مذہب ایک بڑی قوت کے طور پر موجود ہے، اور لوگ بعض اوقات مذہب کو ترجیح دے کر اپنے مفادات کے خلاف بھی رائے قائم کرتے ہیں. اس کی مثالیں موجود ہیں، مشرق بعید کے ملکوں نے کیا ہے، اور بھی بعض جگہوں کے اوپر آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی. لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ مسئلے کو آپ مذہبی حیثیت سے اسٹیبلش کر سکیں. اگر وہ مسئلہ سیاسی ہے تو سیاسی مسئلے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک قوم کو میرا سیاسی مسئلہ سمجھ میں آئے گا، دوسرے کو نہیں آئے گا. خود بر صغیر میں دیکھیے، یعنی کتنی بڑی جمعیت تھی مسلمانوں کی، اور خاص طور پر ان کی مذہبی قیادت، وہ کم و بیش رائے رکھتی تھی کہ پاکستان کا بننا کوئی ضروری نہیں ہے، ہم ہندوستان میں رہ سکتے ہیں، متحدہ ہندوستان میں رہنا کوئی دین کے خلاف عمل نہیں ہے، یہ کہتے تھے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کی نوعیت کو مذہبی مسئلے کی حیثیت سے ماننا یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس پر میں آپ سب کھڑے ہو جائیں تو ساری دنیا کو یہ معلوم ہو جائے. اس کی آپ عملی مثال لے لیں، حرمین ہے. حرمین کے بارے میں خدا نخواستہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی خطرہ ہے، تو یہ مسئلہ ہے کہ جو میرا بھی مسئلہ بن جائے گا، جو مراکش میں رہنے والے کا بھی بن جائے گا، جو کسی مغربی ملک میں رہنے والے کا بھی بن جائے گا. لیکن
اگر وہ مسئلہ یہ نوعیت نہیں رکھتا تو پھر وہ مذہبی نہیں بنے گا۔ اس کے بعد انسانی مسئلہ ہے، انسانیت پھر اپنے اندر ایک قدر مشترک رکھتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر فلسطین میں ایک پوری قوم کی نسل کشی ہونا شروع ہو جائے، اگر ان کے لیے زندگی ناممکن بنا دی جائے، تو پھر یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر انسانی مسئلہ ہے۔ تو انسانی مسئلے کی اپیل تو آپ جانتے ہیں کہ وہ سرحدوں کے پار چلی جاتی ہے۔ اس میں پھر لوگ یہ نہیں دیکھتے، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ خود مغربی ملکوں میں بلکہ خود یہود کے بعض حلقوں میں اس مسئلے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں نے فلسطینیوں کے حق میں بات کی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کی بنیادیں انسانیت کے بنیادی تصورات میں ہیں۔ تو پہلے آپ کو وہ قدر مشترک پیدا کرنا پڑتی ہے۔ اگر وہ حقیقی ہوگی تو اس کا ریسپانس یا اس کا رد عمل بھی حقیقی ہوگا، اور اگر آپ اپنی جگہ اس کو مذہبی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کسی معیار پر بھی مسئلہ مذہبی نہیں بنتا، تو پھر لوگوں سے بھی توقع نہ کیجیے کہ وہ لوگ اس میں تائید کریں گے۔ پھر تو لین دین ہوگا، ان کا کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ اس میں ان کی تائید کر دیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے جواب میں اگر ان کے مفادات آپ سے وابستہ ہیں تو وہ آپ کی تائید کر دیں۔ تو میرے نزدیک مسائل کو پہلے غیر جانبداری کے ساتھ اس طرح دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی نوعیت میں کیا ہے۔ مسئلہ انسانی ہے تو پوری انسانیت کو توجہ دلائی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی ضروری نہیں کہ لوگ ہماری تعبیر سے اتفاق کریں، لیکن بہرحال توجہ دلائی جا سکتی ہے۔ مسئلہ مذہبی ہے تو پہلے اس کی مذہبی بنیادیں مستحکم کرنی پڑیں گی، اور اگر مسئلہ سیاسی ہے تو سیاسی مسئلہ اپنے گرد و پیش کے حالات کے لحاظ سے ہمیشہ زیر بحث آتا ہے، اس میں دور دراز کی جگہوں سے کوئی بہت توقع نہیں کرنی چاہیے۔ بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ، بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ سب سے پہلے جو مسائل چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ان کی نوعیت طے ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی ہم خیال لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ہم سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مثال کے طور پہ اس پر تفصیلی ہم نے گفتگو بھی کی، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جو مسئلہ فلسطین ہے، اس وقت امریکہ کے ظاہری بات ہے مفادات وابستہ ہیں، وہاں پر اسرائیل کو انہوں نے وجود بخشا ہوا ہے، ان کی بقا کی وہ ضمانت دیتے ہیں۔ اگرچہ مذہبی لحاظ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو یہودیت ہے وہ مسیحیت کو سرے سے غلط سمجھتی ہے، اور مسیحیت جو ہے اس نے یہودیت کو مار مار کے برکس نکال دیا، لیکن اس سب کے باوجود دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ مقابل میں مسلمان ہیں جو ایک مذہبی مسئلے کے طور پر عالمی ضمیر کو جگانا چاہتے ہیں، جبکہ عالمی ضمیر تو ایک سیاسی ہمانگی کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوا۔ بالکل یہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظم قائم کیا گیا عالمی سطح پر، اس نظم نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ یہ فیصلہ تو اگرچہ اس سے بہت پہلے ہو گیا تھا، پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی ہو گیا تھا، اس نظم نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ وہ فیصلے ہیں جن کی حفاظت کرنا، جن کی تائید کرنا، جن کو قائم رکھنا خود اس نظم کے وجود کی ضرورت ہے۔ یعنی جو اس وقت عالمی نظم قائم ہے، اگر مثال کے طور پر وہ اسرائیل کے وجود کی نفی کر دے تو وہ اصل میں اپنی نفی کر دے گا، کیونکہ ان کا فیصلہ تھا۔ اس لیے اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی ایک عالمی نظم قائم کیا گیا ہے تو وہ اپنی قوت کا بھی اظہار کرے گا، اپنے فیصلوں کو بھی منوائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ریاست ہم نے قائم کی ہے، اس کی رٹ قائم رہنی چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی دیکھیے، جب یہ بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت بعض اوقات جو اخلاقی اصول ہیں ان کے بارے میں بھی رعایت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچا ہوگا آدمی، مطالبہ ہی بالکل درست ہوگا، لیکن وہ ریاست کو چیلنج کر دے، وہ اس کی بالادستی کو قبول کرنے سے انکار کر دے، وہ قانون کے خلاف بغاوت کر دے، اس کو ہم ماننے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور ریاست پھر اس کے بعد رد عمل ظاہر کرتی ہے، افواج کرتی ہیں، پورا ملک کرتا ہے، اور اس بات کو گوارا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح عالمی نظم بھی اپنی طاقت کا ظہور دیکھتا ہے، اس طاقت کے ظہور سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور اس سے جو انہوں نے فیصلے کر کے دنیا سے منوائے ہیں، وہ فیصلے میرے نزدیک غلط ہو سکتے ہیں، آپ کے نزدیک غلط ہو سکتے ہیں۔ میری اپنی حکومت جو فیصلے کرتی ہے ان میں سے 10 پر مجھے اعتراض ہو سکتا ہے، ملک کے ایک بڑے حصے کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت کوئی نظم اجتماعی اپنی قوت سے بعض فیصلے کر دیتا ہے تو پھر اس کو منوانے کے لیے وہ ہر قیمت بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں کوئی بہت توقعات نہیں کرنی چاہیے، البتہ انسانی معاملات میں ہم ضمیر کو آواز دے سکتے ہیں اور ان قوموں کو بھی متوجہ کر سکتے ہیں، یعنی جو طاقتور قومیں ہیں جن کا دنیا پر اس وقت اثر قائم ہے، جنہوں نے اپنے نظام کو دنیا کے لیے ایک ایسے نظام کی حیثیت دی ہوئی ہے جس میں وہ بعض اخلاقی اقدار کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے انسانیت کی بنیاد پر
اقوام متحدہ میں بھی جاتے ہیں، جنرل اسمبلی میں بھی جاتے ہیں، وہاں تقریریں بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو قیادت موجود ہے وہ قیادت ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مطالبات بھی پیش کرتی رہتی ہے۔ تو یہ سب ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں آپ کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یا تو انسانیت ہوگی، اس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ انسانی حوالے سے جو انسان کے حقوق مانے جاتے ہیں ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ نقطہ واضح۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ بعض ممالک آ گئے کہ جنہوں نے آ کر اسرائیل کے خلاف باقاعدہ عدالت میں مقدمہ کر دی کہ دیکھا نا ہم نے، تو یہ کیا بنیاد تھی؟ کیا وہ مسلمان ملک سے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انسانی بنیادوں پر اپنا مقدمہ اگر آپ مرتب کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اور اس میں واقعی جان ہے، وہ محض پروپیگنڈا نہیں ہے، تو انسانوں کے اندر اس کی تائید کے امکانات ہوتے ہیں۔ لیکن عالمی سطح پر جو قوتیں موجود ہوتی ہیں وہ بہرحال جو فیصلے کر رہی ہوتی ہیں ان میں ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو کچھ نظم قائم کر دیا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں لاحق ہونا چاہیے۔ تو اسرائیل ان کے نزدیک ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، وہ عالمی نظم کے وقار کا مسئلہ ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا قاسم صاحب، ایک اور زاویہ نظر سے میں چاہتا ہوں ذرا آپ کا تبصرہ سامنے آئے۔ ہماری بڑی خواہش ہے جی کہ اتحاد پیدا ہو، مسلمانوں کی ایک بڑی ہی مشترکہ متحد قوت والی ریاست ہو، دنیا میں جب ہم چلیں تو لوگ ہمیں اسی طرح پہچانیں جس طرح آج عالمی قوتوں کے شہریوں کی عزت توقیر حشمت ہوتی ہے، ان کے پاسپورٹ کی بھی ویلیو ہوتی ہے۔ لیکن قاسم صاحب، اپنا ہمارا عالم یہ ہے مسلمان ممالک کا کہ ایک دوسرے کو مسلمان کی حیثیت سے اپنے ملکوں میں قبول کرنے پر ہی آمادہ نہیں ہے، ویزاز پر پابندی ہے۔ کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کوئی دوسرا مسلمان جا کے شہریت اختیار کر سکتا ہو۔ خواب تو ہم نے دیکھا کہ جی کسی طریقے سے بن جائے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن عملاً وہ خواب کیوں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ان ممالک کے اندر بادشاہت ہے، بادشاہت نے اگر شہری آزادیاں دے دیں، لوگوں کو آنے کی اور نقل مکانی کا حق دے دیا، نئے سٹیزن شپ، تو وہ تنقید کریں گے تو ریاستیں قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اس طریقے سے کوئی جمہوری سسٹم بھی نہیں ہے جہاں پر نئے شہریوں کی آمد و رفت اور اسی طرح سے سٹیزن شپ کو دیا جا سکے۔ اب اس سب میں تو تحفظ کی نفسیات ہے، لوگ سفر کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اور اب ہم نے دیکھا حال میں خود اسلامی ممالک نے مسلمانوں ہی پر سب سے زیادہ ویزے کی پابندیاں لگائی ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ جو بلاکس بنے ہیں جن کے مقابلے میں ہم یہ خواب دیکھتے ہیں، وہ تو اپنی دھرتی کو، اپنے دروازوں کو کھولتے ہیں اور بغیر کسی رنگ اور نسل اور مذہب اور فرقے کی تفریق کے کھولتے ہیں۔ تو ہم سب جب تک مسلمان اس سطح پر نہیں آتے اپنے سیاسی عمل میں، تو وہاں پر تو دروازے کھلنا ہی ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ سیاسی عمل میں آپ کس سطح پر آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ جو ملک ہے وہ کس بنیاد پر بنے ہوئے ہیں۔ وہ تو اس اصول پر نہیں بنے، پہلے سے اپنے تاریخی پس منظر میں وہ ملک عراق، شام اپنی شناخت رکھتے تھے، اس کے لحاظ سے انہوں نے اپنے حدود متعین کیے، اور ان حدود کو متعین کر کر وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری قومی ریاست ہے۔ وہ اپنی قوم کو اپنے اسی پس منظر میں دیکھتے ہیں، یعنی مصری قوم ہمارے لیے پاکستانی قوم ایک نئی قوم ہے جو وجود پذیر ہوئی ہے۔ جی، بنگلہ دیش کے لیے بھی یہی صورتحال ہے، ان کے لیے یہ صورتحال نہیں ہے۔ بہت اہم بات۔ یعنی ان کی قوم اصل میں ان کے تاریخی پس منظر سے ایک قوم ہے۔ مصری اپنی تاریخ رکھتے ہیں، عرب اپنی تاریخ رکھتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ وہ ایک نئے نام کے ساتھ اگر وجود میں آئے ہوتے تو پھر کسی کو قبول بھی کر لیتے۔ ان کو تو اپنی اس شناخت ہی کو قائم رکھنا ہے، ان کی قومی ریاست کی وجود کی بنیاد یہ ہے، تو وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر آپ انہیں اس کے لیے تیار کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ اپنی تاریخ سے محروم ہو جائیں گے، پھر وہ جزیرہ نمائے عرب قوم کا ملک نہیں رہے گا، پھر وہ مصریوں کا ملک نہیں رہے گا۔ یعنی وہاں پر ملک کا نام قومیت کا باعث نہیں بنا، بلکہ قوم اپنے تاریخی پس منظر میں ملک کے نام کا باعث بنی ہے۔ بہت اہم بات۔ تو اس وجہ سے ان کی نفسیات میں اس کو داخل کرنا کم و بیش ناممکن ہے۔ اب آپ کس بنیاد پر یہ بات کریں گے؟ تو ایک ہی بنیاد ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ بھی ان کے برابر آ جائیں، یعنی معاشی لحاظ سے ان کے برابر آ جائیں، سیاسی استحکام کے لحاظ سے ان کے برابر آ جائیں، اور ضرورتیں اس بات کا تقاضا کریں کہ وہ آپ کے ہاں سے لوگوں کو لیں یا آپ ان کے ہاں سے لوگوں سے لیں۔ اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ آبادی بہت ہے، روزگار کے مواقع بھی لوگوں کے پاس نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ سیاسی استحکام بھی بدقسمتی سے پیدا نہیں ہو سکا، اس سے معیشت بھی مستحکم نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے ہمیں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے آباد ہو جائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ خواہش کیا ان ملکوں میں بھی لوگوں کو اندر پیدا ہوتی ہے؟
یعنی کیا ملیشیا میں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جا کے آباد ہو جائے؟ کیا انڈونیشیا میں بھی لوگ یہ چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. انہوں نے اپنی قوموں کے لیے تعمیر ترقی کے اسباب پیدا کیے ہیں، اور چونکہ بہت سے ملکوں میں غیر معمولی سیاسی استحکام رہا ہے تو اس راستے پر چل نکلے ہیں. اگر کوئی چیز باعث کشش ہوگی تو اسی وقت وہ آپ کے لیے دروازہ کھولیں گے، ورنہ وہ ملک تو اس اصول پر بنے ہی نہیں ہے. امریکہ کا معاملہ بالکل الگ ہے. یعنی یہاں یوں نہیں ہے کہ جو قوم صدیوں سے یہاں آباد تھی اس کے ملک کا نام امریکہ ہے. اس طرح نہیں ہے. لوگ باہر سے آئے ہیں. جب باہر سے آئے ہیں تو وہ اصل میں باہر سے آنے والوں ہی کا ملک ہے. اس وجہ سے جو قاعدے جو ضابطے بنائے گئے ہیں ان کے لحاظ سے آپ کو بڑی فراخی کا احساس ہوتا ہے. یورپی ممالک کو ضرورت پڑی ہے اس کی. وہ ضرورت کسی بھی ملک کو پڑتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ہاں آئیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے یہاں انڈسٹری کے لیے، کسی صنعت و حرفت کے منصوبے کے لیے، کاشتکاری کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوگی اور وہ اپنی قوم سے آپ پوری نہیں کر سکیں گے تو اس میں آپ باہر سے لوگوں کو لیتے ہیں. اس لحاظ سے عرب ملک بھی لیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ لینے کے بعد آپ کو وہاں کا شہری بنا لیں، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ملکوں کی آبادی بہت تھوڑی ہے. تو اگر باہر سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ چلے جائیں گے تو وہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ ایک ملک موجود ہے اس میں کچھ لوگوں نے جا کے شہریت حاصل کر لی. الٹ ہو جائے گا. یعنی لوگ اتنی بڑی تعداد میں جائیں گے کہ ان کا ملک بن جائے گا اور ان کو شہریت لینی یا دینی پڑ جائے گی. تو اس لیے اس معاملے کو ذرا گہرائی سے دیکھنا چاہیے. اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، ہم نے دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ تبصرہ کیجیے گا کہ اگر مسلمان ممالک بادشاہت پر اصرار کرتے ہیں، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے ممالک ہیں جن کے اندر کسی نہ کسی سطح پر مال بھی اللہ نے دیا ہے، کچھ قدرتی ذخائر بھی، وہاں پر بادشاہت ہے، تو بادشاہت کے ہوتے ہوئے بھی ایسا اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیا ماضی میں ہمیں کچھ کی مثالیں ملتی ہیں کہ بادشاہ مل کر، مطلب مسلمان بادشاہ جو ہیں وہی مل کے اتحاد قائم کر لیں؟ تو پھر ہمارے ملکوں میں یا جمہوریت وہاں بھی ہم بادشاہت کی بات کریں، ہو سکتا ہے اسی سے ہمارا اتحاد ہو جائے کسی طریقے سے. یہ تو خواہشیں ہیں نا. خواہشیں کرنے میں تو کوئی معنی نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کر دیا کہ اتحاد کا باعث یہ چیزیں نہیں ہوتی. یعنی آپ اگر کوئی علامتی تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں نے توجہ دلا دی. حقیقی اتحاد تو انہی بنیادوں پر ہوتا ہے. یا قوت پیدا کرتی ہے یا معیشت پیدا کرتی ہے. وہ چیزیں اگر ہوں گی تو اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے اور لوگوں کو تجویزیں بھی سوچ جائیں گی. بالکل واضح. آخری سوال ہم سب آج کی نشست کا. کہا جاتا ہے کہ جو زبان ہے اس وقت جس کے اندر علوم سارے کے سارے موجود ہیں، کسی بھی جغرافیے، کسی بھی ملک، کسی بھی مذہبی پس منظر میں ہو، آپ کو زبان وہی اپنانی پڑتی ہے علم کی رسائی کے لیے. میڈیکل کو دیکھیے، آئی ٹی کو دیکھیے، معیشت کو دیکھیے، جتنے بھی اصول ہیں. تو کہا جاتا ہے ہم صاحب کہ جس وقت تک آپ کی زبان اس سطح پر مضبوط نہیں ہوتی، علم کا جو مرکز ہے وہ آپ کی طرف نہیں بڑھتا. تو جب آپ اس سے دور رہتے ہیں تو آپ کا جو بھی اتحاد ہو جائے، بارکیف آپ رہی منت رہتے ہیں اسی زبان کی جس کے اندر علم موجود ہے. نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے، زبان کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی علاقے کی زبان ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک ادبی پس منظر ہوتا ہے. لوگ اس میں صدیوں سے محاورے، روزمرہ کے اسالیب، بات کرنے کے انداز ایجاد کرتے ہیں. اس زبان کے اندر ان کی روح، ان کی ثقافت بولتی ہے. اس زبان سے ان کو کسی حال میں محروم نہیں کرنا چاہیے. وہ یورپ کی زبانیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنی ترقی کے باوجود ہر ملک نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. ان کا سارا نظم اسی زبان میں چلتا ہے. اس میں کبھی بھی انہوں نے کسی دوسری چیز کو دخل انداز ہونے کی اجازت نہیں دی. کیا فرانس کی سرکاری زبان انگریزی ہو گئی ہے؟ کیا جرمنی کی سرکاری زبان انگریزی ہو گئی ہے یا قومی زبان ہو گئی ہے؟ کیا بیلجیم کی ہو گئی ہے؟ کہیں بھی نہیں. کیا مشرقی یورپ کے ملکوں کی ہو گئی ہے؟ کسی جگہ بھی نہیں ہے. تو آپ کی جو زبان ہے، یہ زبان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ آپ کی ثقافت ہے، آپ کی تہذیب ہے، وہ آپ کو لے کر آ رہی ہے، وہ آپ کا پورا وجود ہے. اس سے کسی کو کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو انسانوں کے خلاف گویا قتل کا اقدام ہے کہ آپ ان کی زبان تبدیل کر دیں. یہ کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر قوم اپنی تاریخ کے پس منظر سے کوئی چیز اٹھاتی ہے بعض اوقات. جیسے کہ یورپی ممالک کا تعلق اگر آپ ان کے تاریخی پس منظر سے لحاظ سے دیکھیں تو یا اطالیہ سے ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ان کے ہاں روما کی سلطنت کا ایک تاریخی مقام رہا ہے، یا یونان سے ہوتا ہے. تو وہاں گریک پڑھائی جاتی تھی اسی مقصد کے لیے، لیٹن پڑھائی جاتی تھی اسی مقصد کے لیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک مذہب رکھتے ہیں. وہ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک پوری دنیا میں ایک مذہب ہے جو مانا جاتا ہے. ہم سب اس کے ماننے والے ہیں. تو عربی زبان قرآن مجید تک رسائی کے لیے ہماری ضرورت بن جاتی ہے.
گویا ہمارے مذہبی پس منظر نے ایک زبان کی ضرورت پیدا کر دی. وہ کسی دوسری قوم کے لیے کوئی دوسری زبان ہو سکتی ہے, وہ اس کو اختیار کر لیں گے. تو ہمیں وہ زبان اس درجے میں ضرور پڑھانی پڑتی ہے کہ جس میں ہمارے لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ سکیں, اور وہ ہونا چاہیے. اس کا اہتمام ہم نے نہیں کیا. اس کے نتیجے میں اسلامیات کی 10 کتابیں پڑھا دینے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر وہ حقیقی مذہبیت نہیں آ سکی. قرآن مجید کو ہر حال میں لوگوں کے لیے قابل فہم بنانا چاہیے. آپ اللہ کی کتاب کی زبان پڑھائیں اور اللہ کی کتاب کو ایک ریڈر کے طور پر لوگوں کے لیے قابل فہم بنا دیں, تو اس کے نتیجے میں لوگ عربی زبان اتنی سیکھ لیں گے, اور اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بہت کمال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بس ایک رسائی ہو جاتی ہے کہ آپ کو اللہ کی کتاب سمجھ میں آ رہی ہے. تیسری ضرورت وہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ دنیا کے علوم کن زبانوں میں ہیں. کیا وہ فرانسیسی میں ہے, کیا وہ انگریزی میں ہے, کیا وہ اسپینش میں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جو علم پیدا ہونے کا عمل ہے وہ پچھلے 300-400-500 سال سے مغرب میں ہو رہا ہے, وہ مغربی زبانوں میں ہوگا. اس میں ہمارے ہاں انگریزی زبان کی ایک روایت بن گئی تھی, ہم انگریزوں کے تحت رہے, اس وجہ سے اس زبان کو علم کی زبان کے طور پر ضرور پڑھانا چاہیے تھا, ضرور سیکھنا چاہیے تھا, اس تک لوگوں کی رسائی ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ کہ وہ زبان ہماری سرکاری زبان بن جائے, وہ زبان ہماری قومی زبان بن جائے, وہ زبان ہماری رابطے کی زبان بن جائے, ان میں سے کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی حال میں بھی کوئی ضرورت نہیں تھی اس بات کی. چند تکنیکی علوم ہیں جن کے لیے ہم یہ کر سکتے تھے کہ ان کو پڑھنے پڑھانے کا کام اسی طرح کریں. آپ جاپان میں دیکھ لیں, چین میں دیکھ لیں, کیا انہوں نے جو ترقی کی ہے یا علوم سیکھے ہیں وہ کوئی زبان تبدیل کر کے سیکھے ہیں. تو اس میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. مسلمان اس دور میں کیسے مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوئی راہ نکال سکتے ہیں. جو سوالات اس میں پوچھے جاتے ہیں ہم سب خدمت میں رکھے, موضوعات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.